ہم سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو ہمیں پھر سے میسر ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو ہم نے پا لیا۔ مہینہ شروع ہو گیا اور یقین جانیے کہ یہ موسم جو خیر کا موسم ہے، اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمارے دل کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے توبے کو قبول کرے، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ راہ حق سے دور چلے جاؤ۔ اللہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے بوجھ کو، تمہارے دل کے اوپر جو گناہوں کے اثرات آ گئے ہیں اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کتنا رحیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اس کی اس دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کی نعمتوں میں ہم پلتے ہیں، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، یہ سب کی سب اس کی بے پایہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو تو ہم ایک لقمہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ مہینہ ہمارے دل کو گناہوں کے بوجھ سے صاف کرنے کے لیے ایک اہم مہینہ ہے۔ اسی لیے اس بار انشاءاللہ عصر میں جو درس ہوگا وہ دلوں کی صفائی پر ہی ہوگا۔ پورا مہینہ انشاءاللہ گناہوں کی کیا اثرات ہیں، تزکیۃ النفس کیسے ہوتا ہے، جو رمضان کا مقصد ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ عصر کے دروس ہوا کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، بڑی پیاری حدیث ہے طبرانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من القلوب قلب الا وله سحابۃ كسحابۃ القمر۔ دلوں میں سے کوئی دل ایسا نہیں ہے مگر اس دل کے لیے ایک بدلی ہوتی ہے، جیسے چاند کے لیے بدلی ہوا کرتی ہے۔ یعنی چاند طلوع ہے کہ اچانک بدلی آئی اور اس کے اوپر تاریکی مسلط ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ہمارے دل بھی چاند کی طرح روشن، انتہائی ہدایت کی لذت کبھی محسوس ہوتی ہے تو دنیا نظروں سے ہیچ ہو جاتی، دنیا کی اہمیت کچھ لگتی ہی نہیں۔ پھر گناہوں کا بوجھ یا کہہ دیجئے ایک تاریکی چھاتی ہے تو اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو کہا بین القمر مضیء اذ علتہ السحابہ، کہ اچانک چاند روشن ہوتا ہے، اس پہ ایک بدلی چھا جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ویسے ہی یہ دل ہیں ہمارے کہ ہم نیکی پر ہوتے ہیں، طاعت پر ہوتے ہیں، ایمان کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر کبھی کسی چھوٹے سے گناہ کو حقیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پر زنگ چھاتا چلا جاتا ہے، جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے ران کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے، اور موفق ہے وہ شخص جو اس مہینے کو طاعت کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت انس بن مالک کی صحیح حدیث آتی ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ کہا الذی یستعملہ لطاعتہ، کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ اپنی طاعت کے لیے استعمال کرے۔ کہا اللہ کے رسول اپنی طاعت کے لیے استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جس کو اللہ استعمال کرے۔ کہا اللہ کے رسول استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یوفقہ لعمل صالح، اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے دے۔ تو نیک عمل کی توفیق ہی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور سے ہم میں سے وہ لوگ جو 60 کے پار چلے جا چکے ہیں، یا اب تو کہیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نوجوانی کی موتیں اس تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اب کوئی شخص یہ نہ کہے گا کہ ہم 40 اور 50 کے بعد توبہ کر لیں گے، مسجد پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ میڈیکل ٹرم میں آج کل بڑی تیزی سے ایک اصطلاح چل پڑی ہے SCD، سڈن کارڈیو ڈیتھ، اچانک کی موتیں دل کے امراض کی وجہ سے نوجوان بہت شکار ہو رہے ہیں۔
تو ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ کہا بہترین شخص وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر اللہ طویل کر دے اور اس کے اعمال اچھے۔ تو یہ مہینہ آیا ہے، فضولیات سے بچائیے، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ آپ کو دین کے لحاظ سے نہیں ہو رہی ہیں، جن سے یا دنیا کے لحاظ سے نہیں ہو رہے، ان سے دور رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بہترین مسلمان کہا۔ آپ کو جج کرنا ہو کہ کون مسلم سب سے اچھا ہے تو اس کی ایک خوبی آپ کو بتایا دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بندے کے اسلام کو دیکھنا ہو کہ کیسا مسلمان ہے تو دیکھو کہ کیا وہ لا یعنی چیزوں میں پڑتا ہے یا نہیں۔ بیکار کی باتوں سے اگر وہ دور رہتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بہترین مسلمان ہے۔ گواہی دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں۔ حضرت ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی گزرے، بلکہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ کے موقع پہ اس دیوار کو پھاند کر وہ دروازہ کھولا تھا جس میں مرتدوں کی فوج تھی، مرتدین کی، یہ مسیلمہ الکذاب کے زیر تحت۔ بڑے مشہور صحابی، بدر کی جنگ، بدری صحابی، موت کی گھڑی میں دیکھا گیا ان کے چہرے چمک رہے ہیں، یتحلل۔ تو راز پوچھا کہ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کے چہرہ اتنا روشن کیوں ہوا جاتا ہے، تو پوچھا کہ آپ کے چہرے سے اتنی روشنی کیوں پھوٹ رہی ہے؟ تو کہا دو چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز، میں ایسی کسی چیز میں نہیں پڑتا جس کا مجھ سے لینا دینا نہ ہو، یعنی میں لا یعنی چیزوں سے دور رہا کرتا تھا۔ اور دوسری چیز، میرا دل ہر مسلمان کے لیے پاک و صاف ہوا کرتا، کسی کے لیے حسد، کینہ اور اس طرح کی صفات اپنے دل میں نہیں رکھتا تھا۔ تو دل کو صاف کیجیے۔ توبہ ہدایت ایسے نہیں ملتی، بڑی قیمت چکانی پڑتی، وقت کی قربانی دیجیے۔ ہو سکتا ہے بزنس مین ہے، بزنس میں کچھ گھاٹا بھی سہنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ گھاٹا نہیں، وہ اصل میں کامیابی ہے، وہ اصل میں پروفٹ ہے جو آپ اللہ کی طاعت کے لیے استعمال کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کچھ کسٹمر چلے گئے ہوں گے، جلدی سے مولانا کی تراویح لمبی ہو جاتی ہے یا درس لمبا ہو جاتا ہے، تو ان سب پہ صبر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے کہیں اچھا اس کو دیتا ہے۔ تو یہ یقین بیٹھائیے۔ نمازوں کے لیے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہوگی، رمضان میں اسپیشل ٹائمنگ کا یہ سیٹ اپ لگا دیجیے بورڈ کہ رمضان میں یہ ہماری ٹائمنگ ہوگی، آپ کے کسٹمر جو آپ سے قریب ہو وہ آ جائیں گے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فضول چیزوں میں رمضان کی راتیں ہماری سب سے بیکار گزرتی ہیں بہت سارے لوگوں کی۔ آئی پی ایل اسی زمانے میں آتا ہے، ورلڈ کپ کے میچز ہوتے ہیں، ہم خواہ مخواہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں جس کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ فحش چیزوں کا انبار آ جاتا ہے ایسی چیزوں پہ، تو لوگ چاہتے ہیں دنیا میں کہ آپ ہدایت پہ نہیں رہو۔ ایسے گروپس اور ایسے لوگ، تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اسلام ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں نہ دکھے، اس کے لیے کافی پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ حق سے دور کر دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے توبے کو قبول کرے۔ تو یہ عظیم مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائیں، یہ عظیم مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم رمضان میں پارٹی کریں اور رات بھر جگ کر چائے کی مجلسیں سجائیں اور جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے سب کو یوں ہی اکارت کر دیں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی نیکی اتنی آسانی سے اس شخص کو دے دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ غیبت تو یہی ہے نا کہ لوگ کسی کی برائی بیٹھیں اور کسی کی برائی کا تذکرہ چھیڑ دیا، اس شخص کی برائی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس کی بدنصیبی، اس کو وہ اپنا سب سے قیمتی عمل دے رہا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو چکا ہے۔ سب سے جو قیمتی عمل آپ کی نظر میں جو آپ کا ہوگا وہ عمل اللہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اس بندے کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب۔ کہا مفلس وہ ہے
صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپیہ دینار درہم و دینار نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من امتی المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی خوبی کیا ہوگی، اس کی خامی کیا ہوگی، یأتی وقد شتم، آیا ہوگا اس حال میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو ان کی اس شخص کی نیکیوں کو لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہوگی تو ان کے گناہوں کے اس کو اوپر لاد کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ تو جائزہ لیجیے، اللہ کہتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کی طرف پلٹیے گا تو اللہ آپ کی ہدایت کا سامان مہیا کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ایسے لوگوں کو اپنے دین کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے، تو عبادت میں احسان کیجیے، غیر ضروری باتوں سے دور رہیے، غیر ضروری چیزوں سے دور رہیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لیس الصیام من الطعام والشراب والشہوہ، روزہ نام نہیں ہے کھانے پینے شہوت سے رکنے کا، روزہ تو نام ہے غیبت سے اور ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے رکنے کا۔ قرآن کا اہتمام ہو، یہ سب سے عظیم مہینہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر، افضل الذکر۔ تو قرآن کی وجہ سے اگر آپ اللہ سے مانگنے سے بھی بھول گئے دعا کرنا، تو اللہ آپ کو مانگنے والوں سے زیادہ دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امیر المومنین فی الحدیث لکھا ان کے شاگردوں نے کہ اس مہینے کی آمد جب ہوتی تو حدیث کی کتابوں کو سائڈ کر دیتے اور قرآن ڈیلی ایک ختم کیا کرتے، بلکہ امام شافعی کے شاگردوں نے لکھا کہ امام شافعی 60 ختم کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ 3 دن سے کم قرآن پڑھنے والا سمجھتا نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں اس کا جواب دیا ہے کہ فضیلت کے ایام میں انسان ایسا کر سکتا ہے، بہت سارے صحابہ اور ائمہ کا قول انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کیا۔ تو کثرت سے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، روزے کی حفاظت کیجیے۔ روزہ نام صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر بری چیز سے رکنے کا نام ہے۔ تو یہ بہترین تربیت کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔